چیلنجز زیادہ ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر ہم زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں۔ اور آج جو گرلز کیڈٹ کالج مردان میں نے اپنے صوبے کی بچیوں کو دیکھا، دوسرے صوبے سے آئے ہوئے اپنے بچیوں کو دیکھا، اوورسیز پاکستانی بھی یہاں پر جو ہیں اپنے بچیوں کو بھیج رہے ہیں اور یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہترین ماحول مجھے دیکھنے کو ملا۔ علی محمد صاحب نے کہا کہ یہاں شہداء کے نام سے ہم کیڈٹ کالج بنائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نام سے بھی بنائیں گے اور ہمارے 26 نومبر کے جو شہداء ہیں ان کے نام سے بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا کے پاس محدود وسائل ہیں اور ہمارے مسائل زیادہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو وسائل ہیں جس پر وفاق قابض ہیں ان کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں۔ یہاں پر ہمارے جو خیبر پختونخوا کی عوام بیٹی ہیں، یہاں پر میرے لیفٹ پر ہمارے مرد حضرات بیٹے ہیں اور رائٹ پر جو ہیں ہماری خواتین بیٹی ہیں اور ٹیچرز بھی ہیں۔ آپ نے تمام خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ آپ نے جہاں پر بھی بیٹھنا ہے، چاہے وہ اسکول ہو، گھر ہو، محلہ ہو، غم ہو، شادی ہو، ہر جگہ پر آپ لوگوں نے یہ ایک پیغام دینا ہے کہ وفاق پر صوبہ خیبر پختونخوا کا 2200 ارب روپے سے زیادہ بجلی کی مد میں واجب الادا رقم ہے جو وفاق نے ہمیں ادا کرنا ہے۔ تقریباً 532 ارب روپے ہمارا مرج اضلاع سے جو وعدہ کیا گیا تھا 2017-18 میں وہ ہمیں نہیں دے رہے، وہ بھی بقایا ہے۔ 2018 سے لے کر 2025 تک ہمارے مرج اضلاع کو ایڈمنسٹریٹیولی انتظامی طور پر مرج کیا گیا، لیکن فائنینشلی طور پر آج تک مرج نہیں ہوا، جو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ان 7 سالوں میں اس کی مد میں وفاق کے ساتھ ہمارا 1375 بلین بقایا ہے۔ نتیہ گلی سے مری پانی جا رہا ہے، اس کی مد میں ہمارا وفاق اور پنجاب حکومت 63 ارب روپے بقایا ہے۔ اس طرح ونڈ فال لیوی، ان تمام جو رقوم ہے ان کو اگر ہم جمع کریں تو یہ 4500 ارب روپے سے زیادہ بقایا ہے وفاق ہمارا۔ تو ہم اپنے محدود وسائل میں جو امتیازی سلوک وفاق ہمارے ساتھ کر رہا ہے، جو 3% ڈویزیبل پول صوبوں نے وعدہ کیا تھا مرج کے وقت، وہ بھی ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم محدود وسائل میں لامحدود مسائل ہم حل کر رہے ہیں، مسلسل اپنے لوگوں پر انویسٹ کر رہے ہیں، مسلسل گڈ گورننس اور ترقیاتی کام کرنے کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی عوام ہمیں تیسری دفعہ ووٹ دے رہی ہے اور ہم تیسری دفعہ عمران خان کی حکومت یہاں آ رہی ہے۔ تو اگر یہ وسائل جو 4500 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں، اگر یہ ہمیں مل جائے تو ہم مزید انویسٹمنٹ کریں گے، مزید اپنے لوگوں پر انویسٹ کریں گے، مزید ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ہماری باقی سوشل سیکٹر جتنے بھی ہیں، باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، انرجی میں، پاور میں، ہماری بجلی میں، ہم بجلی سب سے سستی پیدا کر رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ انہوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ بجلی کی قیمت 50 روپے سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن ہم پاکستان کو سستی بجلی دے رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں ہم انویسٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ڈیمز بہت سارے بن رہے ہیں، بن بھی چکے ہیں کافی، باقی بن بھی رہے ہیں۔ تو ان چیزوں میں اگر ہم انویسٹ کریں گے، یہ پیسے ہمیں ملیں گے تو پاکستان کا فائدہ ہوگا، خیبر پختونخوا کا فائدہ تو ہوگا، پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں تو یہ پیسے نہیں مل رہے، اوپر سے جو ہے 5300 ارب روپے کی یہ کرپشن کرتے ہیں۔ 5300 ارب روپے یہ آپ لوگوں کا پیسہ تھا، یہ آپ لوگوں کا پیسہ تھا۔ انہوں نے کہا لیا، جو آئی ایم ایف کی چارج شیٹ ان پر بنی ہوئی ہے اس میں رپورٹڈ ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ اس سے کئی زیادہ کی کرپشن ہوئے جن کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پوچھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں،
ہم نے مل کر انشاءاللہ تعالی اس صوبے کو عظیم صوبہ بنانا ہے. ہم نے مل کر اس صوبے کو بھی عظیم بنانا ہے اور پاکستان کو بھی انشاءاللہ تعالی عظیم سے عظیم تر بنانا ہے. اور یہ صرف تبھی ہو سکتا ہے جب ایک صوبے کے ساتھ, ایک پارٹی کے ساتھ, ایک لیڈر کے ساتھ امتیازی سلوک نہ ہو. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی ملک میں تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. اگر اکنامک سٹیبلٹی آئے گی تو ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے دن بدن ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے. ہمارا اکنامک گروتھ, ہمارا انڈسٹریل گروتھ, ہمارا ایگریکلچر گروتھ, یہ تمام نیچے جا رہا ہے. انفلیشن بڑھ رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے دن بدن. ہمارا ان امپلائمنٹ اتنا ہے کہ تقریباً 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں. مزید 30 لاکھ لوگ جانے کی موڈ میں ہیں, جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ سے ان کو واپس کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے دیکھنی ہیں. تمام جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں اور منصوبہ ساز ہیں, جو بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ سے پاکستان پر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے پاکستان کی تباہی ہو رہی ہے, تو اس کو ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. ایک تو یا اپنی انا, بغض اور کینہ پروری ایک بندے کے ساتھ وہ پالیں, یا پاکستان کا سوچیں, پاکستانی عوام کا سوچیں. اور ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ہی سوچیں گے. اور ہمیشہ سے پاکستان زندہ باد اور عمران خان بھی زندہ باد. میڈم پرنسپل, ایک بچی وہاں پر تھی جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا تھا, اور اس کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ بالکل ہلی نہیں, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جھنڈا جو ہے کافی بھاری بھی ہوگا. اور اس نے وہ جھنڈا ہاتھ میں اٹھایا تھا اور وہ بالکل جو ہے سٹیبل تھی. تو میری طرف سے اس کے لیے انعام ہے جو میں آپ کو بھیج دوں گا. اپنے جو ہیں پاکستان کا جھنڈا اٹھانے والی کو میری طرف سے انعام دینا ہے انشاءاللہ تعالی. دوسرا, جو آپ کی کالج کی پائلٹ ہے, وہ ہمارے فیصل جاوید سے نمبر لے چکی ہے. وہ بھی بہترین نعرے لگا رہی تھی. تو زینب کے لیے بھی میری طرف سے اعلان ہے, اور آپ میڈم پرنسپل سے اپنا انعام پھر وصول کر لیں انشاءاللہ. جو ہمارا بلڈنگ ہے, بدقسمتی سے جو 1.5 ارب روپے میں بن رہا تھا, لیکن وفاق کی طرف سے ہمیشہ ہمیں فنڈز کم ملتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ 4 ارب روپے پر یہ ہم بنائیں گے. اور یہ صرف یہ ایک کالج یا اسکول نہیں, یہ وفاق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ہمارے بہت سے پروجیکٹ جو ہیں وہ تقریباً 75% اسکیلیشن میں چلے گئے ہیں. وہ کیونکہ ٹائم پر مکمل نہیں ہوتے, کیونکہ وہ ہمیں فنڈ نہیں دیتے, تو اس وجہ سے صوبے پر بھی اور پاکستان پر بھی مزید بوجھ بن رہا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے, ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں انویسٹ کرنا ہے, تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کالج کا بلڈنگ جو ہے وہ بائی جون کمپلیٹ ہو چکا ہو انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ میں علی محمد صاحب کی موجودگی میں گرلز کیڈٹ کالج خیبر کا بھی اعلان کرتا ہوں الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی تمام خیبر پختونخوا کی عوام سے میں مخاطب ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جو پولیٹیکل ہے وہ بھی جاری رہے گی, اس سے ایک قدم بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو ہماری صوبے کے حقوق کی جدوجہد ہے, جو آپ کی جدوجہد ہے, جو میرے عوام کی جدوجہد ہے, وہ بھی جاری رہے گی. میں دن رات جو ہے اپنا صوبہ بھی دیکھ رہا ہوں, اپنے صوبے کی عوام کی تکالیف بھی دیکھ رہا ہوں, اور جو ہمارا پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ نے اطمینان رکھنا ہے کہ سب کچھ بہتر ہوگا, بلکہ بہتر سے بھی بہترین ہوگا انشاءاللہ.